قرآن پاک میں مسلمانوں 80-82 جگہ پر نمازوں کی تاکید آئی، نمازوں کی۔ اللہ فرمائے اقیموا الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرو، اور مالداروں سے کہا وآتوا الزکاۃ، غریبوں کو زکات نکالو۔ 1000 روپے پر 25 روپے نکالنے کا حکم ہے، 1000 روپے پر 25 روپے۔ جو 7.5 تولے سونے کا مالک ہو جائے یا اس کی قیمت کا مالک ہو جائے، یا اگر سونا نہیں تو 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا مالک ہو جائے، اس کا خود کا مکان ہو، سر پر کوئی قرض نہ ہو، تو سال گزرنے کے بعد اس مسلمان پر زکات فرض ہو جائے گی، اور 1000 روپے پر 25 روپے اس پر واجب ہو جائیں گے غریبوں کو دینا۔ اور اس میں بھی سب سے پہلے اپنے غریب رشتے داروں کا حکم دیا ہے کہ اپنے غریب رشتے دار سب سے پہلے تمہاری زکات کا حقدار ہے۔ تو جگہ جگہ قرآن میں نمازوں کا ذکر آیا، نبی نے کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چل بسے تو آپ کی مبارک زبان پر یہی الفاظ تھے، امتی امتی الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نماز، اسی کی تلقین فرماتے رہتے۔ آپ کے آخری وقت پر بھی آپ کی مبارک زبان پر یہی نماز کا ذکر تھا، اور اس امت کا حال یہ ہے کہ اس کا ایک بڑا طبقہ نمازوں کو چھوڑ رہا۔ ارے مسلمانوں، میں ہمیشہ ہمارے جوانوں سے کہتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم بھی مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمیں ڈاکٹروں کے پینل کی ضرورت ہے، انجینئروں کے پینل کی ضرورت ہے، کلاسیکل انجینئروں کے پینل کی ضرورت ہے، ہمیں پروفیسروں کی ضرورت ہے، ہمیں شاندار لیکچرر کی ضرورت ہے، ہمیں شاندار سوشل ورکروں کی ضرورت ہے۔ یہ سب اسلام کے پہلو ہیں جس میں رہنے کے بعد بھی آدمی اگر آخرت کمانا چاہے تو آخرت کما سکتا ہے۔ بولو بھائی، ہے کہ نہیں؟ کتنے انجینئر ایسے ہیں جو ہاسپٹلوں کے پورے نقشے تیار کریں اور فری آف چارج تیار کر رہے ہیں، فری آف چارج مسافر خانے تیار کر رہے ہیں، مسجدوں کے پروگرام تیار کر کے دے رہے ہیں، مدرسوں کے تیار کر کے دے رہے ہیں، فری آف چارج۔ کیوں؟ ان کے دل میں یہ ایمان ہے کہ یہ مفت میں بنایا ہوا اللہ کے آخرت میں کام آنے والا ہے۔ آپ انجینئر بن کر بھی مخلوق خدا کی خدمت کر سکتے ہیں اگر آپ سچے مسلمان ہیں، ڈاکٹر ہے مگر سچے مسلمان ہیں، امت کا درد رکھتے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ ہے۔ آپ نے کسی بیوہ کا آپریشن معاف کر دیا، کسی یتیم کا آپریشن معاف کر دیا، تو یہ ڈاکٹر ہی آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ ارے مسلمانوں، آپ بخاری شریف جو قرآن مجید کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو ہیڈنگ مارا ہے کتاب الطب کا، طب کہتے ہیں ڈاکٹری کے فن کو، اسی لیے انگلش میں ڈاکٹر کہا جاتا ہے اور عربی میں اس کو طبیب کہا جاتا ہے۔ بولو بھائی، ہے کہ نہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں طب کا عنوان باندھا ہے اور کئی دواؤں کا ذکر فرمایا، اور آخری اعلان آسمانوں سے آ گیا، من علمها فقد علمها ومن جهلها فقد جهلها۔ ڈاکٹروں کے بارے میں آسمانوں سے اعلان آیا، جس نے یہ ڈاکٹری کا علم جانا اس نے جان لیا، اور جو اس کے بارے میں جاہل رہا وہ جاہل رہا۔